بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 6 فصاحت الکلمے سے متعلق گفتگو مکمل ہو گئی ہے۔ آج سے جو ہمارا بحث ہے وہ فصاحت الکلام سے متعلق ہے۔ فصاحت الکلام بھی فصاحت الکلمے ہی کی طرح ہے، کوئی اتنا فرق نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس بحث میں ہم کلموں کو موضوع بحث بناتے تھے، اور یہاں جو ابھی ہم بحث شروع کر رہے ہیں اس میں ہم کلام کو موضوع بحث بنائیں گے۔ فصاحت الکلام، ایک فصیح کلام میں ان تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم نے کلمے میں کہا تھا کہ تین چیزیں یا تین صفات کہ جو اگر اس کلمے میں ہو تو ان تین صفات کی وجہ سے اس کلمے کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، جس کو ہم فصاحت الکلمہ کہا کرتے تھے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ یہ جو تین صفات ہیں یا یہ جو تین چیزیں ہیں، یہ اگر کسی کلام میں ہو تو ان تین چیزوں کی وجہ سے اس کلام کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، جس کو ہم فصاحت الکلام کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی، نحوی قوانین کے مطابق ہو، کلام ایسی ہو کہ جو نحوی قوانین کے مطابق ہو۔ اسی طرح بولنے میں آسان ہو، آسانی سے بولا جا سکتا ہو، اور اس کا جو معنی ہے وہ بھی آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہو۔ جب یہ تین چیزیں کسی کلام میں موجود ہوں تو ان تین چیزوں کی وجہ سے جو حسن اور زیبائی کلام میں آتی ہے اس کو ہم فصاحت الکلام کہتے ہیں۔ اب وہ چیزیں جو کلام کی فصاحت میں خلل پیدا کرتی ہیں وہ بھی تین ہی ہیں، ان پہلے تینوں کے الٹ ہیں۔ ضعف و تالیف، ضعف و تالیف یعنی ایسا کلام جو علم نحو کے مشہور قوانین کے خلاف ہو، یعنی کلام کا علم نحو کے مشہور قوانین کے مطابق نہ ہونا، یہ ہے ضعف و تالیف۔ اگر کوئی کلام علم نحو کے مشہور قوانین کے مطابق نہ ہو تو وہ فصیح شمار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح مثلا تنافر الکلمات ہے، یعنی ایسے الفاظ سے وہ کلام بنا ہو کہ جنہیں مل کر زبان سے جاری کرنا مشکل ہو۔ اگر ایسے الفاظ سے کلام بنا ہے کہ جن کا مل کر ادا کرنا مشکل ہے تو وہ کلام بھی فصیح شمار نہ ہوگا، اگرچہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو کلمات ہیں، الفاظ ہیں، بذات خود ان میں سے ہر ایک کلمہ فصیح ہو، کیونکہ یہ تو ضروری ہے نا کہ جو فصیح کلام ہے اس کے جو مفردات ہیں، جو کلمات ہیں، لازمی ہے کہ وہ تو ویسے بھی فصیح ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان فصیح کلمات کو اگر ہم کسی ایک جملے میں جمع کریں تو پھر ان کی ادائیگی مل کر مشکل ہوگی۔ اسی طرح مثلا تاقید ہے، یعنی ایسی کلام جو دلالت کے اعتبار سے ظاہر نہ ہو، اس کلام کا معنی فوراً سمجھ میں آنے والا نہ ہو۔ اگر کسی کلام کا معنی کسی بھی وجہ سے فوراً سمجھ میں آنے والا نہ ہو تو وہ کلام فصیح شمار نہیں کیا جائے گا۔ عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، وہی چیزیں ہیں۔ فصاحت الکلام هي حسنه الحاصل من صحته نحوا وسهولة النطق به وسهولة فهم المراد منه مع فصاحت مفرداته۔ فصاحت الکلام یعنی کلام کی وہ خوبصورتی، کلام کا وہ حسن جو کلام میں ان تین صفات کے ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ کون کون سی تین صفات؟ یعنی کلام کا قوانین نحوی کے مطابق ہونا، ادائیگی میں بولنے میں جب وہ آسان ہو، اور ساتھ ہی کہ اس کا مراد اور معنی بھی آسانی سے سمجھ میں آئے۔ جب یہ تین صفات کسی کلام میں ہوں تو ان تین صفات کی وجہ سے اس کلام کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، جسے ہم فصاحت الکلام سے تعبیر کرتے ہیں۔ مع فصاحت مفردات ہی کا مطلب یہ ہے کہ ان تین صفات کے ساتھ ساتھ لازمی ہے کہ اس کے جو مفردات ہیں وہ تو فصیح ہوں ہی، کیونکہ ہم فصاحت الکلمے میں مفردات کے بارے میں بحث کر چکے ہیں، یہاں پر بطور شرط رکھنے کی ضرورت نہیں۔
مفردات کا تو وہ تو لازم سی بات ہے، وہ تو لازمہ ہے، وہ تو ضروری ہے کہ مفردات تو ویسی بھی فصیح ہوں جو اس کلام میں استعمال ہوں گے، ان کے علاوہ بھی یہ تین صفات اس کلام میں موجود ہوں۔ فَيَخِلُّ بِفَصَاحَةِ الْكَلَامِ أُمُورٌ ثَلَاثَةٌ، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو کلام کی فصاحت میں خلل پیدا کرتی ہے، کلام کی فصاحت کو خراب کرتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ضعف التالیف۔ ضعف التالیف یعنی وہو ان یکون الکلام جاریا علی خلاف ما اشتہر من قوانین النحو المعتبرۃ عند جمہور العلماء كوصل الضمیرین المنصوبین وتقدیم غیر الأعرف منها على الأعرف مع انه یجب الفصل فی تلک الحالہ۔ فرماتے ہیں کہ ضعف التالیف کا مطلب یہ ہے کہ جب کلام جو مشہور نحوی قوانین ہیں اس کے مطابق نہ ہو، جمہور علماء نحویین کے ہاں جو قوانین قابل قبول ہیں، اگر کلام اس کے مطابق نہ ہو تو وہ کلام فصیح شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بعض جگہوں پر کئی نظریات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض نحویین یا ایک دو نحویین کسی اور قانون کے تابع ہوں، جمہور علماء سے وہ نحویین ہو سکتا ہے کہ اختلاف رکھتے ہوں، لیکن فصیح کلام وہی ہوگا کہ جو جمہور علماء کے ہاں یعنی جو مشہور نحوی قوانین ہیں ان کے مطابق ہو۔ اگر ان کے مطابق کوئی کلام نہیں ہے تو وہ فصیح شمار نہیں کیا جائے گا۔ مثلا دو منصوب ضمیروں کا متصل آنا، اب دو منصوب ضمیروں کا متصل آنا جو ہے یہ قوانین نحوی کے مطابق درست نہیں ہے۔ لازم ہے معنہ یجب الفصل فی تلک الحالہ، لازم ہے کہ جب دو منصوب ضمیریں ایک ہی کلام میں ہوں تو لازم ہے کہ اگر ایک ہی جملے میں دو منصوب ضمیریں ہوں تو ان کے درمیان فاصلہ کیا جائے، ان کے درمیان کوئی اور چیز لائی جائے، یا مثلا جو عارف ہے ان کو غیر عارف پر مقدم کرنا، یعنی پہلا جو درجہ ہے وہ ضمیر متکلم کا ہے، پھر ہے مخاطب کا اور پھر ہے غائب کا، تو ضمیر متکلم جو ہے وہ مقدم ہے ضمیر مخاطب پر اور مخاطب مقدم ہے غائب پر۔ اگر مثلا ہم غائب کو پہلے لے کر آتے ہیں تو یہ بھی جو ہے مشہور قوانین نحوی کی مخالفت ہے۔ مثلا متنبی کا ایک شعر لے کر آئے ہیں، خلت البلاد من الغزالۃ لیلہا فعاذہاک اللہ کی لا تحزنا۔ اب یہاں پر ہم اس شعر میں دیکھتے ہیں کہ فعاذہاک اللہ، اب یہاں پر ہا اور کا یہ دونوں ضمیریں جو ہے یہ منصوب ہیں اور متصل ہیں، اب ان کے درمیان فاصلے کا ہونا لازمی تھا لیکن لے کر نہیں آئے۔ اس کا معنی ہے شہر رات کو سورج سے خالی ہوتے ہیں، اس وجہ سے اللہ نے تمہیں سورج کے بدلے میں قرار دیا ہے کہ کہیں سورج کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان نہ ہوں۔ وَقَلْ إِزْمَارِ قَبْلَ ذِكْرِ مَرْجَعِهِ لَفْظًا أَوْ رُتْبَةً أَوْ حُكْمًا فِي غَيْرِ أَبْوَابِهِ۔ اس اوپر والے شعر میں یہ جو فعاذہا کا ہے، اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہا جو ہے یہ ضمیر غائب ہے اور کا جو ہے یہ ضمیر مخاطب ہے، تو کا کو پہلے اور ہا کو بعد ہونا چاہیے تھا، جبکہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہا پہلے آیا ہوا ہے اور کا بعد میں آیا ہوا ہے، اور ساتھ ہی کہ ضمیریں جو ہے یہ متصل ہیں منصوب ہیں، تو ان میں فاصلہ ہونا چاہیے تھا، جبکہ فاصلہ بھی ان میں نہیں ہے۔ اچھا اب آتے ہیں دوسرے شعر کی طرف، وَقَلْ إِزْمَارِ قَبْلَ ذِكْرِ مَرْجَعِهِ لَفْظًا أَوْ رُتْبَةً أَوْ حُكْمًا فِي غَيْرِ أَبْوَابِهِ۔ مشہور قوانین صرفی کے مطابق، قوانین نحوی کے مطابق ہونا یہ چاہیے کہ پہلے جو ہے کوئی اسم آئے، پہلے کوئی مرجع آئے اور اس کے بعد اس کا یعنی ضمیر آئے، ضمیر بعد میں ہو اور اس کا جو مرجع ہے وہ اس سے پہلے ہو۔ لیکن اگر مرجع سے پہلے یعنی حکمن، رتبتاً اور لفظاً اگر ضمیر پہلے ہو اور اس کا جو مرجع ہے وہ بعد میں ہو تو یہ کلام فصیح شمار نہیں ہوگا، یہ غیر فصیح شمار ہوگا، ایسا اچھا نہیں ہے۔
یہ قوانین صرفی کے مطابق، قوانین نحوی کے مطابق نہیں۔ شاعر کا ایک شعر بطور مثال لے کر آئے ہیں، وَلَوْ أَنَّ مَجْدًا أَخْلَدَ الدَّهْرِ وَاحِدًا مِنَ النَّاسِ أَبْقَى مَجْدُهُ الدَّهْرَ مُطْعِمًا۔ اب یہاں پر ہم اس شعر میں دیکھتے ہیں کہ مطعم بعد میں آیا ہوا ہے، اور مطعم مرجع ہے مجدوہ میں جوہو ضمیر ہے اس کا، تو مجدوہ میں جوہو ضمیر ہے یہ پہلے آیا ہوا ہے، اور اس کا جو مرجع ہے وہ بعد میں آیا ہوا ہے کہ جو مطعم ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر بزرگی تمام لوگوں میں سے ہمیشہ کے لیے کسی کو دے دی جائے تو مطعم سے زیادہ اس کا لائق کوئی نہیں۔ وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے کلام کی فصاحت میں خلل پیدا ہوتا ہے ان میں سے دوسرا ہے تنافر الکلمات، وهو وصف في الكلمات يوجب عسارة النطق بها مجتمعة على اللسان وإن كان كل جزء منه على انفراده فصيحا۔ تنافر الکلمات یعنی ایک ہی جملے میں ایسے کلمات یک بعد دیگر آئیں، ایک ہی جملے میں ایسے کلمات اکٹھے ہوں کہ جن کا مل کر ادا کرنا مشکل ہو، جن کا ایک ساتھ ادا کرنے سے تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہو، تو اس کو کہتے ہیں تنافر الکلمات۔ اس وصف کو تنافر الکلمات کہتے ہیں۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان میں سے ہر ایک جو کلمہ ہے وہ اپنی جگہ پر فصیح ہے، اس کا انفراداً ادا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر مثلا وہ چند کلمات اس طرح کے آ جائیں کہ اگر ہم ان سب کلمات کو ایک ہی جملے میں ادا کرنا چاہتے ہوں تو تھوڑا سا مشکل پیش آئے گا، تو اس کو کہتے ہیں تنافر الکلمات۔ اب ہمارے پاس کیا فارمولہ ہے، کیا قاعدہ ہے کہ جس کی بنا پر ہم کہیں گے یہاں پر تنافر الکلمات ہے اور وہاں پر نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ والملاک لمعرفت العسر والصعوبہ هو ذوق السلیم کما سبق۔ ہمارے پاس ایک ہی ملاک ہے اور وہ ہے ذوق سلیم۔ ہم ذوق سلیم کے ذریعے سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کس جملے میں تنافر الکلمات کا وصف پایا جاتا ہے اور کس جملے میں یہ نہیں ہے، سوا ان کا تنافر من تجاور کلمات متقاربۃ الحروف او تقریر الکلمہ او غیر ذلک۔ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے تنافر الکلمات کی جو وصف ہے وہ کلام میں آیا ہو کہ اس کلام میں جو کلمات استعمال ہوئے ہیں ان کلمات کے حروف کی جو مخارج ہیں وہ آپس میں قریب ہوں، یا ہو سکتا ہے ایک کلمے کو بار بار تکرار کرنے سے جو ہے مشکل پیش آئے، ایک کلمے کو بار بار تکرار کرنے سے ہو سکتا ہے کہ اس کلام کا آسانی سے ادا کرنا یعنی مشکل ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی بھی وجہ ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے کلام کا آسانی سے ادا کرنے میں مشکل ہو، تو وہاں پر جو ہے کلام فصیح شمار نہیں کیا جائے گا۔ مثلا ایک شعر ہے، کریم متا امدہ والورا معی و اذا ما لمتہ وحدی۔ اب یہاں پر امدہ لمتہ لے کر آئے ہیں۔ اہل عرب جو ہیں وہ آسانی سے ان کو ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا اس وجہ سے یہاں پر امدہ لمتہ کی وجہ سے یہ جو مثلا شعر ہے یہ فصاحت کے اس درجے پر نہیں ہے، تھوڑا سا یعنی غیر فصیح ہے۔ وہ ایک کریم شخص ہے کہ جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں تو دنیا میرے ساتھ ہوتی ہے، اور جب میں اس کی ملامت کرتا ہوں تو ملامت میں اکیلا ہی اس کا کر رہا ہوتا ہوں۔ ایک اور شعر لے کر آئے ہیں، وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرٌ وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرٌ۔ یہ واقعاً یعنی ایک غیر فصیح شعر ہے، اور اس شعر میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تنافر الکلمات ہے کہ نہیں۔ اوپر والے شعر میں شاید آپ اتنا اندازہ نہ لگا سکیں، لیکن یہ جو نیچے والا شعر ہے یہ بہترین شاید مثال ہے تنافر الکلمات سمجھنے کے لیے۔ اب یہ جو شعر ہے اس کا ادا کرنا بہت مشکل ہے، آسانی سے ہم اس کو ادا نہیں کر سکتے، اس کا پڑھنا کافی مشکل ہے، ہمارے لیے نہیں خود اہل عرب کے لیے بھی یہ مشکل ہے۔ تو
ایسا ہوا کیوں ہے؟ کچھ کلمات ایسے آئے ہیں کہ جن کا مل کر ادا کرنا مشکل ہے، حالانکہ اگر ہم الگ الگ ان کو دیکھیں تو وہ الگ الگ فصیح کلمات ہیں، وہ الگ الگ جو ہے کلام عرب میں آتے رہتے ہیں اور فصیح کلمات شمار کیے جاتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اہل عرب انہیں بالعموم استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک ساتھ اگر یہ کلمات آئیں تو مشکل پیش آتی ہے۔ حرب کی قبر ایسی جگہ پر ہے کہ جو بیابان میں ہے اور حرب کی قبر کے قریب کوئی اور قبر نہیں ہے۔ کلام کی فصاحت میں خلل پیدا کرنے والی جو تیسری چیز ہے وہ تاکید ہے، وہ اپنے اقسام کے ساتھ انشاءاللہ اگلے درس میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔